ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ ہلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ادارہ نثری ادب میں آپ تمام ہی حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام ہی حاضرین جانتے ہیں کہ آج 6 مارچ کو ادارہ نثری ادب کی ہماری ملتوی شدہ جو نشست ہے اس کا ہم نے یہاں پر انعقاد کیا ہے، اور آج کی صدارت جو ہے اس نشست کی صدارت شہر عزیز کے معروف شاعر، ادیب، مورخ ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ ساتھ ہی ادارہ نثری ادب کے نائب صدر، نائب صدور دونوں یہاں پر موجود ہیں۔ میں دونوں صاحبان سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آج کی اس نشست کے صدر صاحب کا ساتھ دیں اور ان کا دایاں بایاں ہاتھ بن جائیں۔ بہرحال ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اور پیچھے نشست پر موجود حضرات سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آگے کی نشستوں پر تشریف لے آئیں، اور ایک رجسٹر آپ لوگوں کے درمیان گھوم رہا ہے، آپ اس پر اپنا نام اور اپنی دستخط جو ہے وہ کر دیں، آپ کا کانٹیکٹ نمبر لکھ دیں تاکہ آئندہ بھی ہم آپ لوگوں کو مدعو کرتے رہیں۔ بہرحال جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذرائع سے اور اخبارات کے ذریعے سے آپ تمام بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کی یہ نشست ہماری ملتوی شدہ نشست ہے۔ شہر کے کچھ ایسے حالات ہوئے لاک ڈاؤن کی بنا پر، جس کی بنا پر ہم مجبور ہو گئے کہ ہمیں اعلان کرنے کے باوجود جو ہے وہ نشست کو مؤخر کرنا پڑا۔ بہرحال آج ہم وہ نشست یہاں پر کر رہے ہیں۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے میں آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محفل، روایت کے مطابق ہم نے تلاوت کلام ربانی سے آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کیا۔ جیسا کہ آپ تمام ہی حاضرین جانتے ہیں کہ ہماری یہ بھی روایت رہی ہے کہ ہم اپنے صدر اور قلمکاران نشست کا ایک مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں، اور وہ روایت اس لیے ہم نے قائم و دائم رکھی ہے۔ یہاں پر آنے والے ہر شریک مجلس جو ہے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن چونکہ ہم الحمدللہ ہماری ان نشستوں کو ہم عالمی لیول پر جو ہے پہنچانے کی کوشش میں ہیں، اور ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہم ان نشستوں کو، ان قلمکاران کی تخلیقات کو
اور ان پر کیے گئے تبصروں کو اور ان پر جو تنقیدیں کی گئی، ان پر جو باتیں پیش کی گئیں، جو تجزیے کیے گئے، ان تمام چیزوں کو ہم دور تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہمارے بیشتر ناظرین جو ہے وہ گھروں پر بیٹھ کر ان نشستوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ دوسرا موقع ہے جب ہم ان نشستوں کو جو ہے وہ آن لائن ہم بھیجنے کی کوشش میں، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے حاضرین بھی جان سکیں کہ ہمارے صدر صاحب کا تعارف کیا ہے اور ہمارے قلم کاران جو ہیں وہ کس صنف پر طبع آزمائی کر رہے ہیں۔ بہرحال آئیے میں تعارف کا سلسلہ یہاں پر پیش کرنے کے لیے ہمارے ادارے کے نائب صدر ڈاکٹر اقبال برقی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ یہاں پر تشریف لائیں۔ عتیق شاوان سر سے میں التماس کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے آج کے جو صدر نشین ہیں اور جو ہمارے قلم کاران نشست ہیں ان کا تعارف پیش کریں۔ عتیق شاوان سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر صاحب، ادارے کے نائب صدر اقبال برقی سر، ادارے سے منسلک دوسرے ممبران عمران جمیل سر، رضوان ربانی سر اور دیگر سامعین کرام، آج کی اس نشست میں 5 قلم کاران جو اپنی تخلیقات پیش کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم روایت کے مطابق بچوں کے ادب پر جو ایک تخلیق پیش کی جاتی ہے، جو پہلی تخلیق ہوا کرتی ہے، اور اس تخلیق کو بھی آج جو ہے ڈاکٹر اقبال برقی صاحب جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ساری کتابیں آپ نے تحریر کی ہیں، ابھی حال ہی میں جو 2 کتابوں کا اجرا ہوا ہے پچھلے ہفتے میں اتوار کو۔ آپ جو ہے مسلسل لکھ رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، کتابیں جو ہے ان کی جو ہے منظر عام پر آ رہی ہیں، نہ صرف اردو میں بلکہ ایک کتاب انہوں نے انگریزی میں بھی تحریر کی ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال برقی جو ہے وہ ہماری نشست میں آج کی اس نشست میں ایک کہانی جو پیش کرنے والے ہیں جو بچوں کے ادب پر مشتمل ہے۔ دوسرے ہمارے قلمکار جو ہیں وہ ماسٹر عبد المجید صاحب ہیں۔ ماسٹر عبد المجید صاحب بھی جو ہے وہ بڑی روانی سے ان کا قلم چلتا ہے اور وہ بھی لکھتے ہی جا رہے ہیں، کئی کتابیں انہوں نے بھی تحریر کر چکے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ہمیشہ جو ہے عام طور سے جو ہے دوسری جو ہوتی ہے تخلیق وہ پیش کی جاتی ہے ان کی۔ اسی طرح سے دیگر جو ہے نئے ہمارے لکھنے والے بھی بہت سارے موجود ہیں یہاں پر۔ نئے لکھنے والے میں ایک نام اب یہاں آتا ہے الطاف دلکش کا، وہ فی الحال شاید یہاں ابھی نہیں آ سکے ہیں، وہ آئیں گے۔ ایک نئے لکھنے والے ہمارے سامنے جو ہے وہ بھی یہاں کوئی روایت کے مطابق کوئی نیا لکھنے والا اور خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنی تخلیق پیش کروں گا تو اس کو بھی یہ موقع دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابھی 1-2 چند تخلیقات انہوں نے پیش کی ہیں، 1 یا 2 تخلیق کی مسلم ہیں اس نشست میں پیش کی ہے۔ میری مراد ہے مصطفیٰ برکتی صاحب، وہ بھی آج کی اس نشست میں جو ہے وہ ایک اپنی تخلیق پیش کرنے والے ہیں، مصطفیٰ برکتی صاحب۔ اور اسی طرح سے ہمارے ایک قلمکار صادق اسد صاحب جو ہے یہاں موجود ہیں، اچھی یہ بھی منجھے ہوئے ہیں، اچھا لکھنے والے ہیں، ان کی تحریروں پر جو ہے کافی اعداد بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور تمام تخلیقات کو پیش کرنے کے بعد جیسے کہ روایت ہے وہاں پر اس کے اوپر جو تبصرہ ہوتا ہے، اب تبصرے کے بعد میں جو ہے اپنا تخلیق کا جو ہے اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ اصلاح کے لیے جو ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، اور اس کے اندر اصلاح جو ہے آئندہ کے لیے وہ تخلیق کے اندر مزید جو ہے نکھار آتا ہے۔ بہرطور یہ 5 قلمکاران آج کی نشست میں تخلیقات پیش کریں گے، اور جیسا کہ ہمارے ناظم صاحب نے تعارف کیا کہ آج کی یہ جو نشست ہے وہ ڈاکٹر الیاس صدیقی صاحب کی صدارت میں ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں، تمام سامعین کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور آگے کی کارروائی کے لیے پہلی تخلیق پیش کرنے کے لیے میں ڈاکٹر اقبال برقی صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں کہ وہ اپنی پہلی تخلیق پیش کریں۔ تخلیقات تو پیش کی جاتی رہیں گی۔ یہ پہلی مرتبہ ہم لوگوں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ پوری ریکارڈنگ کی جائے اور اس کو چینل پر ڈال دیا جائے۔
اس سے پہلے کچھ چیدہ حصے جو ہیں ہماری نشستوں کے وہ چینل پر جاتے رہے ہیں، اور آپ اس کے گواہ ہیں کہ جو سعودیہ میں ہمارے مالیگاؤں کے لوگ ہیں جو آن جاب ہیں وہاں، ان لوگوں نے بھی اس کو دیکھا، سراہا، اور شوق ہوا کہ جب مالیگاؤں تشریف لائے تو انہوں نے یہ ایڈجسٹ کیا کہ وہ ایسا کوئی موقع پڑے کہ مہینے کا آخری سنیچر ہو اور وہ مالیگاؤں میں ہوں تاکہ نشست میں شرکت کر سکیں، اور وہ یہاں پر آئے۔ اس کے بعد یہاں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، اور ان کی بات سے یہ لگا کہ وہاں صرف وہ تنہا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ایک گروپ ہے جو اس قسم کا ادبی ذوق رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ ہندوستانی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، دیگر ممالک کے لوگ جو اردو جانتے ہیں اور ادب کا ذوق رکھتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک کہنا چاہیے نیک شگون ہے، ایک اچھی بات ہے کہ ہماری نشستیں جو ہیں اب سرحدوں کے پار تک کے پہنچ رہی ہیں۔ دوسری ایک بات جو رضوان نے کہی کہ ہم لوگ جو سلسلہ رکھے ہیں تعارف کا کہ قلم کاران کا اور ہمارے جو نشست کے صدر نشین ہوتے ہیں ان کا تعارف پیش کر دیا جائے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج 17-18 سال ہونے کو آ رہے ہیں، نشستیں مسلسل چل رہی ہیں، اور ہر وقت کچھ نہ کچھ نئے سامع، نئے قلم کار، ہر نشست میں کوئی نہ کوئی نیا موجود ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نشستوں میں باقاعدگی سے شرکت کرنے والے تو ہم تمام کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے، لیکن آنے والا بھی ہم سے واقف ہو جائے، ہمارے قلم کاران سے واقف ہو جائے، ان کا رنگ دیکھ لے، اور جو صدر نشین ہیں ان سے بھی وہ واقف ہو جائے۔ اس لیے ہم نے یہ سلسلہ دراز رکھا ہے، اور ایک روایت رہی ہے، اور ہم روایات کو پامال کرنا نہیں چاہتے۔ یہ تمام وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس قسم کا بعض اوقات بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، شکایتیں بھی آئیں کہ آپ اس کو ختم کر دیجئے اور بہت ہو گیا اب جاری رکھیے، لیکن کچھ جگہ پر روایتوں کی پاسداری جو ہے وہ مناسب معلوم ہوتی ہے، بلکہ ضروری معلوم ہوتی ہے، اور ہم نے اسی کا لحاظ رکھ کر اس روایت کو قائم رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا دخل در معقولات ہو گیا، مجھ کو معاف کریں گے، یہ وضاحت تھی۔ میں رضوان ربانی۔ بہت شکریہ۔ یہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ ادارہ نثری ادب کے نائب صدور ہیں، اور ہمارے صدر صاحب محمد عیسیٰ خضر صاحب علالت کے سبب وہ نشستوں میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہرحال نائب صدور کے کاندھوں پر اچھی طریقے سے خوش اسلوبی سے جو ہے وہ اس کو نبھا رہے ہیں۔ بہرحال آئیے ہم چلتے ہیں پہلے قلمکار کی طرف۔ میری مراد ہے ماسٹر عبد المجید صاحب سے کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی تخلیق پیش کریں۔ 55, 55 اور 95 ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔